مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا تو کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام، مجھے یوٹیوب چینل پر سننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی احسانہ. درس حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور صحاح کی مشہور و معروف کتاب سنن ابی داؤد شریف کا درس جاری ہے اور اس کے کئی لیکچر ہو چکے ہیں. آج بھی الحمدللہ درس حدیث کا سلسلہ ہے اور سنن ابی داؤد سے آج ہم قسم اور نظر کے حوالے سے احادیث مبارکہ پڑھیں گے اور ان کے جو احکامی فقہیہ ہیں، احکامی شرعیہ ہیں، ان کو بھی سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بات کہنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک مرتبہ پھر سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. عزیزان گرامی، امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سنن میں ایک حدیث مبارکہ درج فرماتے ہیں. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حلف علی یمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغلوب ہو کر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی سنن میں تحریر کیا اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے وعید کو بیان کیا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں جان بوجھ کر، ان کی وعید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. تو امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس سنن میں جو اس کا نام رکھا کتاب الایمان والنذور، تو ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ
یمین کسے کہتے ہیں، نظر کی کیا تعریف ہے اور اس کا حکم کیا ہے، علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے عنوان کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب قسموں اور نظروں کی اقسام کے بیان میں ہے۔ ایمان کا لفظ یمین کی جمع ہے اور یمین کا لغوی معنی قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اگر وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے۔ اور یمین کا لفظ کا معنی دایاں ہاتھ بھی ہے، اور اس کا شرعی معنی ہے کہ خبر کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کو اس کے ساتھ قوت دینا جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ علامہ محمد بن یوسف کرمانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یمین کا معنی ہے جس چیز کا وجود ضروری ہو اس کو اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ متحقق کرنا یا ثابت کرنا، اور مکلف کا کسی عبادت کا التزام کرنا۔ اور ہمارے اصحاب احناف نے کہا کہ نظر کا معنی ہے عبادت یا صدقہ یا ان کی مثل کسی چیز کو اپنے اوپر تبرعاً واجب کرنا۔ کہا جاتا ہے نظرت الشیء نظراً کہ میں نے کسی چیز کی نظر مانی ہے۔ اور یمین کا عرفی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اسم یا اس کی کسی صفت کو ذکر کر کے کسی چیز کی تاکید کو ذکر کرنا، اور سب سے مختصر اور سب سے فہم کے تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم یا اس کی کسی صفت کو ذکر کر کے کسی چیز کی تاکید کو ذکر کرنا، یہ یمین کا عرفی معنی ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظر کی تعریف کی ہے کہ کسی نئے کام کے حادث ہونے کی بنا پر اس چیز کو واجب کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہ کیا ہو۔ یہ یمین کی لغوی و اصطلاحی تعریف تھی۔ اب یمین کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی اقسام ہیں، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ یمین یعنی قسم یا تو اس چیز کی کھائے گا انسان کہ جس کا تعلق زمانے ماضی سے ہے، یا اس چیز کی قسم کھائے گا کہ جس کا تعلق زمانہ مستقبل یعنی آنے والے زمانے سے ہے۔ اگر اس نے اس زمانے کے ساتھ قسم کھائی کہ جو زمانہ ماضی ہے تو اس میں کفارہ نہیں ہے، چاہے اس کی قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ لیکن اگر اس کی قسم سچی ہے یا اس کا گمان ہے کہ وہ اسی طرح ہے تو اس پر کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی یا اس کا گمان تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے تو وہ قسم کھانے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ پھر اگر وہ اس قسم سے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے پر کھانا چاہتا ہے تو یہ یمین غموس ہے۔ شروع میں بتایا کہ اس کی قسم کا تعلق یا تو زمانے ماضی سے ہوگا یا زمانہ مستقبل سے۔ اگر اس کی قسم کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اگر انسان نے کسی ایسی چیز کی قسم کھائی
کہ جو مستقبل میں ہو تو اگر اس نے اس قسم کو پورا کر دیا تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اور اگر اس نے اپنی اس قسم کو پورا نہیں کیا تو پھر اب اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں پارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ یمین یعنی قسم کی اقسام تھی۔ اب اگر کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوں گے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ قسم کا توڑنا واجب ہوتا ہے، کبھی کبھی قسم کا توڑ دینا واجب ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کسی حرام کام کو کرنے کی قسم کھائے۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ میں کوئی حرام کام کروں گا تو اب ایسی صورت میں اس قسم کو توڑ دینا واجب ہے۔ اور کبھی قسم کو توڑنا مستحب ہوتا ہے، یعنی کسی نے قسم کھائی، اب اس قسم کو توڑ دینا اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مکروہ کام کرنے کی قسم کھائے، یعنی ایسا کام کرنا یا ایسے کام کرنے کی قسم کھانے کے جو مکروہ ہے، تو اب ایسی صورت میں اس قسم کو توڑ دینا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور کبھی کبھی قسم کو توڑنا مکروہ ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کسی مستحب کام کو کرنے کی قسم کھائے، یعنی کسی نے مستحب کام کو کرنے کی قسم کھائی، اب اگر وہ اس قسم کو توڑ دے گا تو یہ قسم کو توڑنا مکروہ ہوگا۔ اور ایک قسم یہ بیان کی گئی کہ کبھی قسم کو توڑنا مباح ہوتا ہے، وہ کام کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اگر اس نے مباح کام کرنے کی قسم کھائی تو اب اس قسم کو توڑ دینا مباح ہے۔ اور کبھی قسم کو توڑنا حرام ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کسی فرض کام کرنے کی قسم کھائی ہے، اب اگر وہ اس قسم کو توڑ دے گا تو اس کا یہ قسم کو توڑنا حرام ہوگا۔ یہ یمین یعنی قسم کی تعریف، اس کی اقسام اور قسم کو توڑنے کے احکام شرعیہ کے بارے میں گفتگو تھی۔ آگے جو امام داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنوان باندھا کتاب الایمان والنذور، اس کا دوسرا حصہ نذور کا ہے، اور یہ جو نذور نظر کی جمع ہے۔ اب نظر کسے کہتے ہیں، نظر ماننے کی شرائط کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سنیں گے۔ نظر ایسا صیغہ ہے کہ جو نظر پر دلالت کرتا ہو، جیسے کوئی شخص کہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے مجھ پر فلاں عبادت لازم ہے، یا کہے کہ قربانی یا یہ صدقہ یا میرا مال اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ ہے، یا کہے کہ میں جس چیز کا بھی مالک ہوں وہ صدقہ ہے، اور اس قسم کے الفاظ وہ نظر کے الفاظ ہیں۔ نظر کے رکن کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نظر ماننے والا عاقل ہو، بالغ ہو۔ دیوانہ اور پاگل کا نظر ماننا صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ نظر ماننے کی شرائط میں سے ہے کہ جو نظر مان رہا ہے وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ اگر کوئی نابالغ ہے یا پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور وہ نظر مانتا ہے تو اس کا نظر پورا کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی نظر درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ نظر کا حکم کیا ہے؟ نظر کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جائے اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور جس کے اندر عقل نہیں ہے یا بالغ نہیں ہے تو وہ کسی واجب کو ادا کرنے کا اہل بھی نہیں ہے، تو اس لیے نابالغ اور پاگل کی نظر درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس واجب کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور
اور ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی کہ جو نظر ماننے والا ہے وہ مسلمان ہو. مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے نظر مانی پھر وہ مسلمان ہو گیا، یعنی کسی کافر نے نظر مانی اور پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اب اس پر اس نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی اس کافر نے نظر مانی ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کا جو اہل ہے وہ صرف مسلمان ہے، کافر عبادت کا اہل نہیں ہے. اس لیے اگر کافر نے کسی عبادت کی نظر مانی ہے تو اب اس کا پورا کرنا اس پر لازم نہیں رہا. یہ نظر کی شرائط تھی. اب منظور بھی کے اعتبار سے نظر کی شرائط، یعنی جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے اس کی کیا شرائط ہیں، اس کو جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ شرعاً کون سی نظر ہوتی ہے اور کون سی نظر نہیں ہوتی. تو ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ جس چیز کی نظر مانی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا وجود فی نفسہ شرعاً متصور ہو. بس ایسی چیز کی نظر ماننا صحیح نہیں کہ جس کا وجود شرعاً متصور نہ ہو. مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں پوری رات کا روزہ رکھوں گا یا دن اور رات کا روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر درست نہیں ہوگی، کیونکہ پوری رات کا روزہ رکھنا یا دن اور رات کا روزہ رکھنا شرعاً متصور نہیں ہے. یعنی ایسی چیز کی نظر انسان مانے کہ جو شرعاً جس کا پورا کرنا صحیح ہو، شریعت نے جس کا حکم دیا ہو اس کی نظر مانی جائے. اسی طرح اگر عورت نے یہ نظر مانی کہ مجھ پر یہ نظر ہے کہ میں ایام حیض میں روزہ رکھوں گی، تو اس کی یہ نظر ماننا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایام حیض میں روزے رکھنا شرعاً متصور نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ بیان کی گئی کہ وہ عبادت ہو، یعنی جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے اس کا عبادت ہونا یہ بھی لازم اور ضروری ہے. تو لہٰذا ایسی چیز کی نظر ماننا صحیح نہیں ہے کہ جو بالکل عبادت نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی گناہ کی نظر مانے اس طرح کہ وہ کہے کہ اللہ ہی کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں شراب پیوں گا یا فلاں شخص کو ماروں گا، تو ایسی صورت میں وہ نظر صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو نظر ہے یہ عبادت نہیں ہے، یہ گناہ کی نظر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی نظر منعقد نہیں ہوتی. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. اسی طرح منظور بھی، یعنی جس چیز کی نظر مانی گئی اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مباحات کی نظر نہیں ہوتی. ابھی میں نے بتایا کہ مباح وہ کام کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو. مباح کام اس کی نظر ماننا یہ بھی درست نہیں ہے، مباحات کی نظر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی شخص کھانے پینے کی نظر مانے تو یہ نظر ماننا درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے اور ان کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، تو اس کی نظر بھی منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق دینا عبادت نہیں ہے.
لہذا اس طرح نظر ماننے سے یہ نظر لازم نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ عبادت مقصودہ بھی ہو، عبادت مقصودہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا مریضوں کی عبادت کی نظر ماننا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی میں عیادت کروں گا، تو عیادت اگرچہ عبادت ہے لیکن یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے عیادت کرنے کی نظر مانی تو اس نظر کا پورا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہمارے ہاں اسی طرح کی بہت ساری نظریں مانی جاتی ہیں کہ میں فلاں مزار پہ جاؤں گا، وہاں جا کر چادر چڑھاؤں گا یا فلانا کام کروں گا۔ اب یہ عبادات کی نظر نہیں ہے تو ان کا پورا کرنا یہ بھی لازم نہیں ہے، یہ نظر عرفی کہلائیں گی، نظر شرعی نہیں ہوگی۔ جو نظر شرعی ہے اور وہ عبادت مقصودہ ہے اس کا پورا کرنا انسان پر لازم ہوتا ہے۔ تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ نظر جو مان رہے ہیں وہ کون سی نظر ہے، نظر شرعی ہے یا نظر عرفی ہے، عبادت مقصودہ ہے یا غیر مقصودہ ہے، اور کیا کیا شرائط ہیں، اس کا جاننا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو بیان کیا گیا کہ جس چیز کی جس عبادت کی نظر مانی جائے اس کا عبادت مقصودہ ہونا ضروری ہے، لہذا مریضوں کی عیادت کی نظر ماننا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے ساتھ جانے کی نظر ماننا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح وضو کی نظر ماننا، غسل کی نظر ماننا، مسجد میں داخل ہونے کی نظر ماننا، قرآن پاک کو چھونے کی نظر ماننا یا اذان دینے کی نظر ماننا اور مسجد بنانے کی نظر ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ یہ تمام کام عبادات ہیں لیکن یہ عبادات مقصودہ نہیں ہیں، تو اس لیے ان تمام کی نظر ماننا درست نہیں ہے۔ یہ منظور بھی ہی یعنی جس چیز کی نظر مانی جائے اس کی شرائط تھی۔ اب نظر جس نے مانی ہے اس کا حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نظر معین ہوگی یا غیر معین ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے نظر مانی ہے، جس چیز کی نظر مانی ہے وہ یا تو معین ہوگی یا غیر معین ہوگی۔ اگر نظر معین ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ قرآن مجید، احادیث نبویہ اور اجماع اور عقل سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نظر کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے میں سورہ حج میں ارشاد فرمایا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور نظر ماننا یہ بھی ناظر یعنی نظر ماننے والے کی طرف سے ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہوتا ہے، تو لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کا پورا کرنا اب نظر ماننے والے پر لازم ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس کو پورا نہیں کیا ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے
کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ نظر کو پوری کرنے کے متعلق احادیث نبویہ بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک نظر مانی، پس میں نے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نظر کے متعلق سوال کیا، پوچھا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس نظر کو پورا کروں۔